نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے کس کس کا ماتم کیجیے۔ ہمارے درمیان سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد عظیم خان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ جمعہ بتاریخ 13 جنوری سن 2023 رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا مقام بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے اہل خانہ، ان کے شاگردوں اور ان سے نسبت رکھنے والے اور محبت رکھنے والے تمام حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک عربی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، کہتا ہے انما المرء حدیث بعدہ، انما المرء حدیث بعدہ فکن حدیثا حسنا لمن وعى، کہ انسان مرنے کے بعد گفتگو بن جاتا ہے، تو اپنے یاد رکھنے والوں کے لیے اچھی گفتگو بنو۔ حضرت مولانا محمد عظیم خان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کے مصداق کامل تھے۔ مولانا بڑے ہی ملنسار، منکسر المزاج، متواضع، خوش اخلاق، محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے تھے۔ بڑوں اور برابر والوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، اپنے شاگردوں سے بھی بڑی محبت سے ملتے تھے، اور کیا مجال کی ذرا بھی غرور کا، تکبر کا شائبہ بھی ان کے اخلاق و عادات میں پایا جائے۔ مولانا جب بھی ملتے حال چال پوچھتے، اور خاص طور پر تعلیمی صورتحال بھی دریافت کرتے کہ تعلیم کے اعتبار سے کیا چل رہا ہے۔ مجھے مولانا سے مشکات المصابیح جلد اول پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہمارے ساتھی جانتے ہیں کہ مولانا بڑے ہی سادہ مزاج اور عام زبان میں جسے کہتے ہیں بہت ہی سیدھے تھے، بہت زیادہ سختی نہیں تھی، تو غیر حاضر کرنے پر یا درجے میں عدم توجہی پر مولانا بس ٹوک دیتے تھے، نہ ڈانٹتے تھے اور نہ بہت زیادہ سختی کرتے تھے، بڑی ہی محبت کا معاملہ کرتے تھے، محبت سے کوئی چیز سمجھا دیتے تھے۔ ہمارے بعض ساتھی مولانا کے اس سیدھے پن کا کبھی کبھی ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے تھے۔ مولانا زیادہ تر تو معاف کر دیتے تھے، لیکن کبھی کبھی کچھ کارروائی بھی ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس کی خوبیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا مشکات المصابیح پڑھاتے تھے تو بعض دشوار مسائل کو بڑے ہی آسان اسلوب میں سمجھا دیتے تھے کہ بات پوری سمجھ میں آ جاتی تھی۔ تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب مشکات شریف میں وہ باب تطہیر النجاسات چل رہا تھا تو اس میں ایک بحث آتی ہے چھوٹے بچے کے کپڑے پر یا کسی چیز پر پیشاب کر دینے کے مسئلے کی، کہ ایسا بچہ جو ابھی دودھ پی رہا ہو، کھانا نہ کھا رہا ہو، اگر وہ پیشاب کر دے تو کیا مسئلہ ہے۔ اس میں ایک روایت آئی ہے حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا کی، وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر آئیں جو ابھی دودھ پیتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ بچہ تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ تو اس میں روایت آئی ہے فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور اپنے کپڑے پر چھڑکاؤ کر دیا اور نہیں دھلا، ولم يغسله، اور کپڑا نہیں دھلا۔ اسی طرح اس میں ایک روایت ہے حضرت لبابہ بنت الحارث کی رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، ابھی وہ چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے تھے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت لبابہ بنت حارث کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دوسرا کپڑا پہن لیجئے، آپ یہ ازار مجھے دے دیجئے، میں دھل دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یغسل من بول الانثى وینضح من بول الذکر، کہ بچے کا پیشاب دھلا جاتا ہے، بچے کے پیشاب پر یوں ہی چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں نضح ینضح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پانی چھڑکنا۔ اسی طرح اسی باب میں ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، کہ جاریہ یعنی اگر چھوٹی بچی ہے وہ پیشاب کر دیتی ہے تو اسے دھلا جائے گا، اور غلام یعنی لڑکا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے ابھی کھانا نہ کھاتا ہو اور وہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو بس اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے گا۔ ان حدیث کی بنیاد پر ان سے استدلال کرتے ہوئے بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں
کہ اگر چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہو، کھانا نہ کھاتا ہو، وہ اگر کپڑے پر پیشاب کر دے تو بس پانی لے کر اس پر ایسے ایسے چھڑکاؤ کر دیا جائے گا، اسے دھلا نہیں جائے گا۔ احناف رشا یا رشو کو اور نضح ینضح کو یہاں پر غسل خفیف پر محمول کرتے ہیں، یعنی بس ہلکا سا دھلا جائے گا، اور ولم یغسلہ کا مفہوم یہ نکالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مبالغے سے نہیں دھلا، لم یبالغ فی غسلہ، بلکہ ہلکا پھلکا دھل دیا۔ اب اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے مولانا کہنے لگے کہ ہمارے یہاں دیہاتوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو بالکل غسل خفیف کی ترجمانی کرتا ہے، مبالغہ نہیں کیا جاتا، ہلکا پھلکا دھل دیا جاتا ہے، لیکن وہ لفظ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت دیر تک سوچنے لگے تو میرے منہ سے نکلا کہ چٹکی آنا۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بالکل غسل خفیف ہی کے معنی میں، یعنی بس ہلکا سا دھل دینا، پانی ہلکا سا گرا کر اس کو ہلکا سا نچوڑ دینا کہ یہ لگے کہ ہاں دھلا ہوا ہے، بہت زیادہ اہتمام نہیں کرنا۔ تو مولانا کہنے لگے ہاں بالکل یہی لفظ، یہی میں یاد کر رہا تھا۔ تو اس ایک لفظ چٹکیانا سے جو دیہاتوں میں استعمال ہوتا ہے، نضح ینضح یا رش یا رشو کا جو مفہوم احناف نکالتے ہیں وہ پورا سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں احناف کے مسلک کے مطابق ایک دقت یہ تھی کہ احناف کہہ رہے ہیں کہ دھلنا ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ولم یغسلہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احناف کہیں دھلنا ہے اور پھر حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف راویہ نے وضاحت کر دی ولم یغسلہ؟ تو پتہ یہ چلا کہ ولم یغسلہ یہ جو اہتمام سے دھلنا ہوتا ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے، ورنہ نضح ینضح اور رش رشو کا مطلب پانی کا چھڑکاؤ کرنا، یعنی ہلکا سا دھلنا۔ اسی باب میں مناسبت کی وجہ سے مولانا نے ایک اور بات بھی بتائی جو تہذیب سے متعلق ہے۔ مولانا کہنے لگے کہ آج کل بہت سے لوگ خانگی اور ازدواجی امور سے متعلق بہت سی چیزوں کو وضاحت سے کہہ دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارے بچپن میں کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا، پھر لوگ غسل کرتے تھے، تو اگر کسی شخص کو دن میں غسل جنابت کی ضرورت پڑ گئی تو اب ظاہر سی بات ہے کنویں پہ جا رہا ہے، وہاں سے پانی نکالنا ہے، تو اگر کوئی راستے میں خیریت پوچھ لیتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ وہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، نہانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اور باقی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ گویا کہ بہت سی باتوں کو معاشرے میں چھپایا جاتا تھا۔ آج کل بہت سے لوگ ہنسی تفریح ہی میں بہت سی ازدواجی باتیں، بہت سی گھریلو باتیں بتا دیتے ہیں جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ تو مولانا بڑے ہی اچھے استاد تھے، اور کسی چیز کو بڑے ہی آسان اسلوب میں اور بغیر کوئی بھاری بھرکم لفظ استعمال کیے ہوئے آسانی سے سمجھا دیتے تھے، مسائل کی پوری وضاحت ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کو ہم سب لوگوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ مولانا کی یہی پاکیزہ یادیں ہیں اور یہی علمی یادیں ہیں جو باقی ہیں اور باقی رہیں گی، اور مولانا نے جو پڑھایا ہے، جو علم دیا ہے، اس علم کو یاد رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے جب تک اس دنیا میں ہیں، مولانا کو اس کا بہتر بدلہ ملتا رہے گا اور ان کے مرتبے میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور پھر اسی طرح ان کے شاگردوں کے جو شاگرد تیار ہوں گے ان کا بھی اجر مولانا کو ملتا رہے گا، اور پھر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ علم دین کا معاملہ ہے، اور ہر اچھے کام کا یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس اچھے کام کو دیکھ کر، اس سے سیکھ کر کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اس کو اپنے اچھے کام کا تو بدلہ ملتا ہی ہے، اس کی وجہ سے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کے اچھے کاموں کا بدلہ بھی اسے ملتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔